کہانی کی شروعات میں ہم ٹوکیو میں ایک عام سا دن دیکھتے ہیں جہاں کچھ لوگ اپنے کام میں بزی تھے تو کچھ لوگ ٹرین پکڑنے کی جلدی میں تاکہ اپنی منزل تک جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ سبھی یاتریوں کے بیٹھتے ہی ٹرین سر پر دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہیں لوگ بھی اپنے اپنے فونز میں بزی ہو جاتے ہیں۔ تبھی ایک بوتل کا ڈھکن لڑکتے لڑکتے اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ ڈھکن کے غائب ہوتے ہی سبھی کے فون پر ایک الرٹ نوٹیفیکیشن ظاہر ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہیں پر ٹرین کی سپیڈ اب پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ٹرین بھاگتے بھاگتے ایک ٹنل میں جاتی ہے جہاں ہم ایک وارم پول کو دیکھتے ہیں۔ ٹرین جیسے ہی اس وارم پول سے ٹکراتی ہے، ایک زوردار جھٹکا سبھی یاتریوں کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے جیسے تیسے لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ ٹرین سے باہر نکلتے ہیں اور باہر کا نظارہ دیکھ کر تو من ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے اونچی اونچی بلڈنگز، لوگ سدھائیں اور اب یہ جگہ صرف جنگل ہی جنگل، بے جان اور بنجر زمین تھی۔ سبھی کو گھبراتا ہوا دیکھ کر شرہاما نام کا لڑکا انہیں شانت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک فائر فائٹر تھا اور ایسی سچویشن میں لوگوں کو شانت کرنا ہی اس کا کام تھا۔ شرہاما کی مدد کرتی ہے ہٹانو نام کی لڑکی، جو شرہاما کو تب سے پسند کرتی ہے جب وہ اس کے کالج میں ٹریننگ دینے کے لیے پہنچا تھا، یعنی ہٹانو بھی فائر فائٹر کا کورس کر چکے تھے۔ ادھر 2023 میں ٹوکیو میں پورے ریلوے اسٹاف آفیسر سے ٹرین کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، جس کے 2 ڈبے کہیں غائب ہو گئے تھے اور یہ وہی ٹرین تھی جس میں وہ سبھی یاتری سوار تھے۔ یعنی وہ اکلوتا ڈبہ نہیں تھا جو راہ بھٹک گیا، بلکہ ایک اور ڈبہ بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن وہ ڈبہ کہاں گیا یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ ٹنل میں انہی 2 ڈبوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف شرہاما اور ہٹانو ایک اور پیسنجر کے ساتھ ٹنل میں جاتے ہیں اور سامنے سے آ رہی روشنی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر ان کرمچاریوں کو بھی ایک روشنی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ سبھی لوگ مل گئے ہیں، لیکن وہ آگے جا کر مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ سامنے سے انہی کی ٹیم کے کچھ ممبرانز آ رہے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ ادھر شرہاما اور ہٹانو اور ایک پیسنجر کو ٹنل سے باہر سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے اور جب وہ کچھ اونچائی پر چڑھ کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ چاروں طرف صرف ریگستان ہی ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تینوں فورن ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے پیسنجرز کو آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں، لیکن کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تب یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہاں سے اب کون نکالے گا، کیونکہ یہاں تو انسان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 گھنٹے کا سمے گزر جاتا ہے اور سبھی کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں تو ان کے لیے جو کچھ سنیکس لوگ اپنے پاس لائے تھے وہ سب کے ساتھ شیئر کر کے کھانے لگتے ہیں۔ یہاں پر رینا نام کی ایک لڑکی سب کے بیگز چوری چپ کے چیک کرتی رہتی ہے تاکہ اسے کچھ کھانے کو مل سکے۔ رینا کو نویا کے بیگ میں کیچی اور جیل کا ایک لیٹر ملتا ہے۔ وہ سب کو چلا چلا کر بتاتی ہے کہ نویا ایک کرمینل ہے اور اس کے بیگ میں جیل کا لیٹر بھی۔ نویا سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی اس کی ایک نہیں سنتا، اسی لیے اسے باہر جا کر رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک لڑکی جو اپنے ساتھ فروٹس لے کر آئی تھی وہ سبھی کو پھل دیتی ہے اور ایک لڑکا وہ پھل کھاتے ہوئے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور اسی ویڈیو میں سے پتہ چلتا ہے کہ رینا سبھی کے بیگز چوری کر رہی ہے، اسی لیے شرہاما اور ہٹانو نویا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نویا کھائی میں گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی شرہاما اسے بچا لیتا ہے اور نویا اسے بتاتا ہے کہ وہ اصل میں ایک ہیئر ڈریسر ہے، اسی لیے اس کے بیگ میں اتنی کینچیاں ہیں۔ حالانکہ وہ اس لیٹر کا راز اب بھی گول کر جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے اب دن گزرتے ہیں اور رات کو کچھ لوگ سو جاتے ہیں جبکہ کچھ ابھی بہت پریشان تھے۔ اگلی صبح تک لگ بھگ ہر کوئی یہ امید چھوڑ چکا تھا کہ وہ کبھی بھی یہاں سے بچ کے جا پائیں گے۔ تبھی شرہاما کہتا ہے کہ وہ سب کو بچا لے گا۔ یہ بات نویا کو غصہ دلا دیتی ہے اور وہ شرہاما سے سوال کرتا ہے کہ وہ سب کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ اس پر شرہاما ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے پاسٹ میں جاتا ہے جہاں شرہاما کی غلطی کی وجہ سے اس کے دوست نے اپنے 2 پیروں کو گنوا دیا تھا اور اس دن شرہاما نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی قسم کھائی تھی جسے اب وہ پورا کر رہا تھا۔ کہانی پھر سے پریزنٹ پہ شفٹ ہوتی ہے جہاں شرہاما، ہٹانو اور نویا کچھ کھانے کا سامان ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں نویا کا پاسٹ بھی نظر آتا ہے جو اصل میں غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا، لیکن اپنے ہیئر ڈریسر والے ہنر کے چلتے اس نے پوری کہانی بدل دی تھی۔ پیسے آنے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی پر بھی دھیان دینا بند کر دیا تھا اور وہ کرمینل بن گیا تھا۔ جس دن وہ ٹرین میں بیٹھا اس دن وہ اپنے ہی بھائی کو ٹرین سے لینے کے لیے جا رہا تھا اور غلطی سے یہاں پر پھنس گیا۔ ادھر کچھ لوگ باہر کا ایریا ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتے ہیں جہاں ایک آدمی کو
ایک بڑا سا ٹاول اور بایولوجسٹ کو ایک پودا ملتا ہے۔ دراصل یہ ٹاور 2026 تک کمپلیٹ ہونے والا تھا، جبکہ یہ پودا 2023 کے لگ بھگ 30 سال بعد رک سکتا تھا۔ ان دونوں ہی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سب کسی طرح فیوچر میں آ گئے ہیں۔ ادھر 2023 میں ٹوکیو کی گورنمنٹ آفیشیلی ٹرین کے 2 ڈبوں کے غائب ہونے کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان ڈبوں میں قریب 100 لوگ تھے۔ یہاں شرہاما، ہٹانو اور بایولوجسٹ پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں، کیونکہ سبھی کو اب زوروں کی پیاس لگی تھی اور پانی کے بنا زیادہ ٹائم تک سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ بایولوجسٹ کے انوسار پانی اسی پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے یہاں ایک پلانٹ بھی ملا تھا جو وہیں پر اگتا ہے جہاں نزدیک ہی ندی، تالاب یا کوئی سمندر ہو۔ چلتے چلتے انہیں ایک چٹان نظر آتی ہے جس پر شرہاما رسی کی مدد سے چڑھتا ہے اور اسے پانی تو مل جاتا ہے، ساتھ ہی ایک بھیانک نظارہ بھی دکھتا ہے۔ دراصل جہاں پر کبھی ٹوکیو شہر دیش ہوا کرتا تھا، اب وہاں چاروں طرف ہی پانی ہے۔ شرہاما باقی لوگوں کو بھی یہ ویڈیو دکھاتا ہے جس پر سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخرکار 2026 میں کیا ہوا کہ پوری دنیا ہی تباہ ہو گئی؟ اس پر سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر 2026 میں ایسا کیا ہوا؟ وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ ان پر حملہ بول دیتے ہیں۔ اس پر سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر 2026 میں ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ اسی رات یاجی باہر جاتا ہے اور اس پر کچھ لوگ حملہ بول دیتے ہیں۔ یاجی جب اپنے اوپر ہوئے اٹیک کے بارے میں بتاتا ہے تو کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پر ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی یہاں پر زور سے بارش ہوتی ہے اور سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے دنوں بعد انہیں اتنا پانی ملا تھا جسے وہ پیتے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے سٹور بھی کر لیا تھا تاکہ بعد میں کام آ سکے۔ اگلے دن بایولوجسٹ نے کچھ پلانٹس بیریز اکٹھا کی تھی جنہیں کھایا جا سکتا تھا۔ فوڈ کی ہوپ ملتے ہی کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں تاکہ باقیوں کے لیے بھی کھانا تلاش کر سکیں، لیکن یہاں ہٹانو غلطی سے کچھ زہریلی چیز کھا لیتی ہے جو دیکھ کر شرہاما بری طرح گھبرا جاتا ہے۔ اصل میں شرہاما بھی ہٹانو کو پسند کرتا تھا اور وہ اسے واپس ڈبے میں لاتا ہے جہاں باقی لوگ ہٹانو کا دھیان رکھتے ہیں، اور فائنلی اب ہٹانو پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی یہ سب مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ خود کو بھی اس مشکل سچویشن سے بچایا جا سکے۔ دن بھر یہ سب محنت کرتے ہیں اور رات کو پارٹی۔ اگلے دن بایولوجسٹ کہتا ہے کہ آس پاس کوئی ندی نہیں ہو سکتی، اسی لیے شرہاما، بایولوجسٹ اور ایک پیسنجر ندی کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن جنگل میں کوئی ندی نہیں تھی۔ لیکن جنگل میں کوئی اس پیسنجر کو بری طرح گھائل کر دیتا ہے، یعنی یہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی اور تھا۔ شرہاما اسے واپس ڈبے میں لاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے یہ سب اسے ٹھیک بھی کر لیتے ہیں۔ تبھی یہاں پر یاجی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اسے جال بنانے آتے ہیں جس کی مدد سے یہ ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں جو ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ باقی سبھی یاجی کی بات کو ایگری کرتے ہیں اور جال بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بیچ ہم شرہاما اور ہٹانو کو دیکھتے ہیں جو ایک ساتھ جنگل میں تھے۔ تبھی ان کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جس کا پیچھا کرتے کرتے یہ دونوں ایک ندی تک پہنچتے ہیں اور بچے کے کہنے پر وہاں رات تک انتظار بھی کرتے ہیں۔ رات کو یہاں بچہ آتا ہے اور انہیں وہاں لے جاتا ہے۔ اس بچے کے پیچھے پیچھے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر دوسری ٹرین کے سروائیور موجود تھے۔ یہ تینوں یاماماٹو سے ملتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں یاماماٹو بتاتا ہے کہ وہ لوگ غلطی سے 2060 میں ٹائم ٹریول کر گئے، اور یہ سب تب ہوا جب سبھی دیش اسپیس میں جیت حاصل کرنے کی چاہ میں سیٹلائٹ پر سیٹلائٹ لانچ کر رہے تھے۔ لیکن تبھی ایک سیٹلائٹ ایک ایسٹرائڈ سے ٹکراتی ہے اور پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ سب 2026 میں ہی ہو چکا ہے۔ یاماماٹو نے یہاں پر ایک ریڈیو بھی ٹھیک کیا تھا جو فی الحال خراب تھا۔ شرہاما یہ سب اپنی ٹیم کو بتاتا ہے جس پر سبھی سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے انہیں دنیا کو بچانے کا ایک موقع دیا ہے، لیکن یہاں سے واپس پاس میں کیسے جایا جا سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگلے دن سبھی تالاب میں نہاتے ہیں اور اپنے لیے باتھ روم بناتے ہیں اور مچھلیوں سے پیٹ پوجا بھی کرتے ہیں۔ وہیں یاجی سب سے دور ایک لکڑی کا ٹوائے بنا کر اس سے باتیں کرتا ہے کہ تبھی اس کی نظر بایولوجسٹ پر پڑتی ہے جسے گرین کلر کا پتھر ملا تھا۔ یاجی فوراً یاماماٹو کو اس پتھر کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کچھ کھانا ملنے پر پرومس کرتا ہے کہ وہ اس گروپ کی ہر انفارمیشن ٹائم تک اس تک پہنچا کے رہے گا۔ ہٹانو اور رینا کسی بات پر جھگڑنے لگتے ہیں جس وجہ سے رینا غصے سے ہٹانو کو دھکا دے کر گڑھے میں گرا دیتی ہے جہاں انہیں ایک آدمی کی لاش نظر آتی ہے اور یہ دونوں بری طرح ڈر جاتی ہیں۔ ہٹانو کو گڈھے سے نکال کر یہ دونوں بھاگ ہی رہے تھے کہ تبھی دوسرے گروپ کے 3 لڑکے انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر رینا تو جیسے تیسے بھاگ جاتی ہے لیکن ہٹانو پھنسی رہ جاتی ہے۔
رینا، شرہامہ اور باقی گروپ ممبرز سبھی کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے اور شرہامہ، نوی اور دوسرے کچھ لوگ ہٹانو کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ دوسرے گروپ کی لیڈر یعنی یاماماٹو کے پاس پہنچتے ہیں اور شرہامہ ہٹانو کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن یاماماٹو معافی مانگتے ہوئے اسے نہ میں جواب دیتا ہے۔ لیکن شرہامہ کو لگ رہا تھا کہ ہٹانو یہیں کہیں ہے اور یاماماٹو نے ہی اسے چھپا کر رکھا ہے، اسی لیے وہ اسے ڈیڈ باڈی کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جس پر یاماماٹو کہتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو ایک آدمی زیادہ ہی ہائپر ہو رہا تھا، اس نے یاماماٹو کو مارنے کی کوشش بھی کی اور سیلف ڈیفنس میں اس نے اس آدمی کو مار دیا۔ یہاں سے جاتے ہی شرہامہ خود بھی ویپنز بنانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دوسرا گروپ پاورفل ہے اور وہ ان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ادھر ہٹانو بچتے بچاتے ایک شپ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں کچھ دیر کے بعد یاماماٹو بھی آتا ہے اور ریڈیو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہٹانو سمجھ جاتی ہے کہ یہ سبھی کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ ریڈیو کے تار تو ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر سگنل کہاں سے آئے گا؟ ہٹانو یاماماٹو کی سچائی سب کو بتانے کے لیے کہتی ہے، لیکن یاماماٹو اسے یہیں پر باندھ کر نکل جاتا ہے۔ ادھر شرہامہ کی گروپ نے کافی ہتھیار بنا لیے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ دوسرے گروپ پر حملہ کرتے وہ گروپ انہی پر دھاوا بول دیتا ہے۔ دونوں گروپس کے بیچ میں خوب مارا ماری ہوتی ہے اور تبھی یہاں پر ہٹانو پہنچ جاتی ہے اور یاماماٹو کی سچائی بتا کر یہ فائٹ یہیں پر رکوا دیتی ہے۔ اس کے بعد یاماماٹو بھی اپنی لیڈرشپ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دوسرے گروپ جو شرہامہ گروپ کے تھے، انہیں ایک بلڈنگ میں کچھ ہرے رنگ کے پتھر نظر آتے ہیں۔ وہیں 2023 میں ایک سائنٹسٹ جو اسی ٹنل کی اسٹڈی کر رہا تھا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹرین ایک سپر نووا ایکسپلوژن کی وجہ سے ٹائم ٹریول کر گئی ہے۔ دراصل سپر نووا ایکسپلوژن ایک فینومینل ہوتا ہے جہاں کوئی سٹار جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے، اسی لیے انرجی نے 2023 اور 2060 کی ٹائم لائن کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا اور یہ سب ٹائم ٹریول کر گئے۔ ادھر ٹرین میں بھی ایک لڑکا سیم فینومینل کو ایکسپلین کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی یہاں پر ایک بھیانک طوفان آتا ہے اور سبھی ڈبے میں واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاجی بھی ڈبے کے اندر آتا ہے، لیکن وہ ڈبے میں نہیں بلکہ اس ٹنل کے پاس جانا چاہتا ہے، اسی لیے یاجی ڈبے کی ایمرجنسی گیٹ کو کھول دیتا ہے اور ٹنل میں سبھی کو ایک وارم ہول نظر آتا ہے جو یاجی کی ڈال کے ساتھ کچھ آبجیکٹس کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے اور طوفان کے تھمتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہیں 2023 میں یاجی کی ٹال اسٹیشن پر کھڑے آفیسرز کے قدموں میں گرتی ہے، جسے دیکھ کر سبھی حیران ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ واپس اپنے ٹائم میں جانے کے لیے انہیں اسی وارم ہول کی اور وارم ہول کے لیے سالڈ آپشن کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ سب ایک پاور ہاؤس کی کھوج بین میں لگ جاتے ہیں اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب اپنی ضرورت کی چیزوں کو اکٹھا کر کے ڈبے کی ایک سائٹ کو یوز کر کے آخر کار وارم ہول کریٹ کر ہی لیتے ہیں اور سبھی ڈبے میں چڑھ جاتے ہیں تاکہ اپنے ٹائم میں واپس جا سکیں، لیکن یاجی ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ یہیں پر رہنا چاہتا تھا، اسی لیے یاجی کو آخری سلام دے کر سبھی پاسٹ میں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ایک جھٹکا لگتا ہے اور سبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ پھر سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ 2026 میں آ گئے تھے۔ اٹ مین تب جب پوری دنیا تباہ ہونے والی تھی۔ یہ سب یہاں کی سرکار ادھیکاریوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دھرتی تباہ ہونے والی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ 2023 میں غائب ہوا ٹرین کا ڈبہ 2026 میں پہنچ چکا ہے، لیکن کیونکہ سبھی کے چہرے کنفرم نہیں تھے تو ان کا میڈیکل کروایا جاتا ہے اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے۔ وہیں ایک لیڈی جو اس ٹرین کی پیسنجر بھی تھی وہ ڈائریکٹ ڈیفنس منسٹر کے پاس پہنچتی ہے، جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکار سب جانتی ہے اور اس خطرے کو ٹالنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ آخرکار وہ دن آ ہی جاتا ہے جب دھماکہ ہونا تھا اور سبھی اداس بیٹھے تھے کیونکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آج کے بعد ان میں سے کوئی زندہ بھی بچ پائے گا یا نہیں۔ شام ہوتے ہوتے سبھی کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کیونکہ آرمی، سرکار اور سائنسٹک اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی کہ اسٹیرائڈ اب دھرتی سے نہیں ٹکرائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ٹائم ٹریول کا ایڈونچر اور سسپینس سے بھرپور یہ اسٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں، اور اگلی ویڈیو کے لیے بائے بائے۔